نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب احباب سے مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو دیکھ کر بہت خوشی، مسرت اور فرحت محسوس ہو رہی ہے۔ اس مصروفیت کے عالم میں اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مصروفیت کے عالم میں ہم اور آپ سب نے مل کر کچھ ٹائم نکالا اور آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے۔ دوستو، جب بھی کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے دل میں سوچ کے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کام کی وجہ سے جا رہا ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی احتیاجی ہو جو اس کو دوست کے پاس لے کر جا رہی ہو کہ میں دوست کے پاس جاؤں گا، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ تکلیف ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس وجہ سے جا رہا ہو کہ اس دوست کے ساتھ اس کو واقعی محبت ہو، واقعی پیار ہو، تعلق ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جب کسی مجبوری کے عالم میں کسی دوست کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے، کوئی دوست جاتا ہے، تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی تحفہ لے کر جائے، جیسے کہ گلدستہ لے کر جائے، کوئی کھانے کی چیز لے کر جائے، کوئی کپڑے لے کر جائے، تاکہ اس کا دل تھوڑا نرم ہو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف مائل ہو، تو پھر وہ اپنی بپتا، اپنی مشکل، اپنی تکلیف بالکل آخر میں وہ اس کے سامنے رکھے کہ کیا وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہم سب کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جو اچھا ہے، اور دوست کو دوست کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے جب ایک دوست اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب ایک دوست اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی اہم چیز ہے جس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اور یہ چیز ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ جو بھی دروازے پر آتا تھا، اپنا ہو یا پرایا ہو، تو جو بھی آپ کے گھر میں میسر ہوتا اس کو عطا فرماتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالعموم ہم تقاریر میں اور واعظ میں ہر جگہ سنتے ہیں۔ تو یہ ایسی وصف ہے جو کہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک تو ہو گئی اپنی ضرورت جس وجہ سے آدمی دوست کے پاس جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے محبت، خلوص، شوق ہے، اس دوست کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، اس دوست کے قریب بیٹھنے سے مجھے سکون ملتا ہے، مجھے فرحت ملتی ہے۔ تو پھر وہ وہاں کے لوازمات اور وہاں کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میرا گمان ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو شاید وہی محبت مجھے یہاں لے کر آئی ہے، جو دوستوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک دل کا دل سے، ایک روح کا روح سے رشتہ ہے، وہ مجھے لے کر یہاں آیا ہے۔ تو جب اس طرح کی دوستی اور تعلق کی صورت ہو تو پھر آدمی کیا لے کر جائے گا اپنے دوست کے پاس؟ بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی اس میں تمثیل اور تشبیہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جب آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی ہوئی تھی اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا گیا تھا، تو پھر یہ سوال ہوا تھا کہ کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ آپ اور ہم خود پڑھیں، جو کہ سنا بھی ہوگا ہم نے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غالباً یہ تصدیق کرنے والی چیز ہے، اس کو تصدیق کی جائے، دوبارہ دیکھا جائے، جو درست بات ہو اس کو سب وہی بات ہو. لیکن جو میرے یادداشت میں ایک چیز آتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین، میں آپ کی بارگاہ میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں تمہارا بندہ ہوں. میں تمہاری بارگاہ میں عجز، انکساری اور نیاز لے کر آیا ہوں، جس کو علماء کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا تحفہ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے دوست کے پاس جائے اور تحفہ لے کر جائے، اور ایسا تحفہ لے کر جائے جو اس دوست کے پاس ہو ہی نہیں، تو وہ دوست کتنا خوش ہوتا ہے، بھائی یہ تو ایسی چیز ہے جو میرے پاس تھی ہی نہیں، آپ لے آئے، ماشاءاللہ. یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں خریدوں گا، میں سوچ رہا تھا کہ میں جب پیسے جمع کروں گا پھر میں خریدوں گا. تو یہ ایک ایسی کیفیت سے شاید ہم میں سے کچھ دوست گزرے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس کبریائی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا شان ہے، اس کی شوکت ہے، اور وہی شان وہ شوکت اسی کو زیب دیتا ہے. وہ اپنا نام، اپنا تعارف متکبر کی حیثیت سے بھی کرواتا ہے، سب سے بہت بڑا، اس جیسا کوئی بڑا ہے ہی نہیں، وہ اپنا تعارف اس طرح کرواتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو عجز اور انکساری ہے وہ رب العالمین تمہیں زیب نہیں دیتی، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہ ہم بندوں کے پاس ہے، جو تمہارے بندے ہیں، جو تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. تو وہ چیز میں تمہاری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. تو آج ہم دوست بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے. تو میرے خیال میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں. رمضان کی بات ابھی ہو رہی تھی، اس پر بھی آج تھوڑی گفتگو کرے گا. تو شاید اگر اسی سنت کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے احساسات اور جذبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، بلا تشبیہ و تمثیل، ہم ایک دوست اور دوست کے سامنے بہترین تحفہ اگر پیش کر سکتے ہیں تو وہ خلوص ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، وہ ایک دوسرے کی قربت میں بیٹھنے کا شوق ہے، اور اس نعمت کو پہچاننے کی ایک علامت کہ یہ ایک نعمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس چیز کا احساس نہ ہو تو وہ اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوپاری ٹریڈر گیا تھا مکہ مدینہ، تو وہاں بھی جب وہ گیا تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بجائے حرم پاک اور خانہ کعبہ یا صفا و مروہ وہاں بھی گیا، لیکن جو اس کو دلچسپی ہوئی وہاں جو لوگ ترازو ہاتھ میں لیے چیزیں بیچ رہے تھے، ان باٹ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کتنا تول رہے ہیں، صحیح تول رہے ہیں یا نہیں تول. تو اس کی دلچسپی چونکہ تجارت سے تھی تو وہاں بھی اس کو وہی چیز نظر آ رہی تھی. تو ہم اور آپ جب محبت کسی کو پیش کریں اور اس کو اس محبت کی قدر ہونی چاہیے، ورنہ تو مثال ایسے ہو جاتی ہے جس طرح کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا. وہ پورا دن لکڑیاں کاٹتا اور شام کو اکٹھے کرتا، اپنے گدھے کے اوپر لادتا اور پھر اس کو ہانکتا، اور ہانکتا ہوا وہ بازار میں چلا جاتا. اس وقت یہ جو بایو گیس ہے یا اس طرح کی کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ وہ ایندھن کی لکڑیاں وہاں سے خریدتے تھے. تو کبھی کوئی دکاندار اس سے لے لیتا، کبھی کوئی راہ گزر وہاں پر آنے جانے والا بندہ وہ اس سے لے لیتا، کبھی کوئی لے لیتا. تو اس طرح اس کا روزگار چلتا تھا. تو ایک مرتبہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ کسی دور پہاڑ تک چلا گیا. اس پہاڑ تک چلتے چلتے گھومتے گھامتے لکڑیاں تو ملی، لیکن اس کو ایک چمکتا ہوا پتھر بھی ملا. تو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چمکتا ہوا پتھر اس کو خوبصورت لگا، اچھا لگا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو رسی میں باندھ کر اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا، کیونکہ اس کی کل کائنات وہ گدھا تھا. وہ گدھے کے گلے میں
وہ چمکتا ہوا خوبصورت پتھر ڈال دیا اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھی اور بازار میں چلا گیا۔ اس دن کوئی اور نہیں ٹکرایا اس سے ٹکرایا کوئی جوہری، بازار سے گزر رہا ہے، جوہری جو کہ زیورات اور قیمتی پتھر، ڈائمنڈ، موتی، ہیرے، جواہر بیچتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی دکان سے جب اس لکڑہارے کو دیکھا، اس کے گدے کو دیکھا، اس کے گردن میں ڈالے ہوئے رسی کو دیکھا، اس رسی میں بندھے ہوئے پتھر کو دیکھا، تو اس نے وہاں سے آواز لگائی، وہ لکڑہارے رکو۔ اس نے سمجھا کہ اس کو لکڑیاں چاہیے، وہ رک گیا۔ تو اس نے کہا کتنے میں دو گے؟ تو اس نے لکڑیاں سمجھی کہ لکڑیاں خرید رہا ہے 2 روپے میں، ایسے مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں 2 روپے؟ میں لکڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جو تم نے پتھر اپنے گدھے کے گلے میں باندھا ہوا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ایک پتھر ہے، مجھے کہیں ملا تھا تو میں نے اس کو گدھے کے گلے میں باندھ دیا ہے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جوہری کو خیال آیا کہ یہ انجان ہے، ناواقف ہے، لا علم ہے، تو میں اس کو بتا دوں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ جو پتھر تم نے دیکھا ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ یاقوت ہے، یہ لال ہے، یہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، تو کیا آپ کو یہ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے چاہیے۔ تو اس کی قیمت بتاؤ کتنی؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، آپ ہی بتائیں اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو جوہری اس کو کہنے لگا یہ جو میرا پورا دکان ہے، اس میں جتنے بھی جواہر ہیرے پڑے ہوئے ہیں، ان ہیروں اور جواہروں کے ساتھ یہ دکان میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ صرف یہ جو لال ہے نا یہ مجھے دے دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کو شناس نہیں تھی اس لال کی، تو اس لال کی قدر اس نے یہ بنائی کہ گدھے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو محبت جب کسی کے لیے آدمی لے کر آئے اور اس کو محبت کی قدر نہ ہو، تو پھر اس کی مثال بھی اس لکڑہارے کی طرح بن جاتی ہے کہ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا دولت، کیا چیز میرے پاس لے کر آیا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تم میرے پاس آؤ تو خالی ہو کر آؤ، یعنی اپنے آپ کو، اپنے ہنر کو، اپنے علم کو، اپنے دنیا کو، اپنے معاشی مرتبے کو بالکل بھول کر آ جاؤ، کچھ بھی نہیں سمجھو اپنے آپ کو، اور جب آؤ تو محبت اور پیار اور عقیدت لے کر آؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میری محفل میں بیٹھو، اور میرے محفل میں اس طرح بیٹھو جس طرح ایک طالب العلم مدرسے میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَرَارَةِ دوائی، پھر میں جو کڑوی دوائی تمہیں پلاؤں گا نا، کڑوی دوائی، سخت الفاظ، تنبیہ اور ہدایت، اس دوائی کی کڑواہٹ پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ تم صرف میٹھی میٹھی باتیں سننے کے ہم شوقین ہوتے ہیں، بھائی تم مجھے میری تعریف کرو، میں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں، بھائی ماشاءاللہ تم تو بڑے اچھے انسان ہو، میں اس کو بول دیتا ہوں تم بڑے اچھے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں من ترا غازی بگویم تو مرا قاضی بگو، میں تمہیں غازی پکارتا ہوں، تم مجھے قاضی بول دو، لوگ کہیں گے واہ بھائی یہ غازی ہے اور یہ قاضی ہے، ہم دونوں کی بات بن جائے گی۔ تو حضرت وہ پیران پیر فرماتے اس طرح نہیں، اپنے آپ کو بالکل ایک شاگرد کی طرح بنا کر اور خالی سلیٹ اور تختی کے ساتھ آؤ، تاکہ کچھ چیزیں تمہارے دل پر نقش کی جا سکیں۔ ورنہ تو وہ جو پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو، اگر اس میں کوئی دودھ ڈالنا چاہے تو اس میں دودھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس میں پہلے سے پانی موجود ہے، پانی گرانا پڑے گا۔ اگر اس میں دودھ ڈال دیا جائے گا تو وہ دودھ تو نیچے گر جائے گا، وہ پانی جو ہے وہ بھی کسی خاص کام کا نہیں رہے گا، وہ نہ دودھ رہے گا نہ پانی رہے گا۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کیا تحفہ لے کر آئے ہیں، وہ یہی ہے کہ محبت، خلوص اور تعلق اور دل میں کچھ سیکھنے کی خواہش۔ اس کے بعد ہم اس موضوع پر آتے ہیں کہ اس طرح جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں جو کہ صرف محبت کے لیے آئے ہوں، خلوص لے کر آئے ہوں، کوئی اور مقصد ان کا کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے مقاصد تو بے شمار ہیں جو کہ کبھی پورے ہوتے نہیں، دنیاوی کام جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وہ ہمارے سندھ کے بزرگ گزرے ہیں، بتائے فقیر،
ان کا ایک مثال ہے کہ وہ جاتے تھے، بڑے سادہ، ان کی ٹنڈو الیار کے قریب قبر بنی ہوئی ہے اور بڑی ان کی دلچسپ باتیں ہیں. تو وہ سادہ سے غریب مسکین آدمی تھے. تو ایک کارپینٹر ان کی گلی میں رہتا تھا. اس کو کہتے تھے کہ مجھے چارپائی بنا کر دو. تو وہ سمجھتے تھے یہ درویش آدمی مجھے پیسے تو دے گا نہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں. وہ کہتا تھا کہ فقیر صاحب میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا نا پھر میں تمہیں بنا کے دوں گا. پھر وہ کبھی گزرے تو وہ اس سے ان کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی، ان کی ضرورت تھی تو پھر ان کو بولتے تھے. چارپائی تھی یا کوئی اور چیز، کارپینٹر یا لکڑہارے مجھے جو ہے نا وہ چارپائی بنا کر. کیا فقیر میں وعدہ فارغ ہو جاؤں نا پھر بنا کر دوں گا، ابھی تو مصروف ہوں. دوسرے مہینے گئے، تیسرے مہینے گئے، وہ جواب یہی دیتا. ایک دن وہ گئے تو ایک چارپائی لے کر میت کو لے کر جا رہے تھے. تو یہ حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے. وہ بتائے، نے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ کارپینٹر جو یہاں گلی میں کام کرتا تھا اس کی وفات ہو گئی. نے کہا اچھا اس کو نیچے رکھو، میرا اس سے کام ہے. تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، انہیں چارپائی رکھ دی نیچے. اس نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کفن ہٹایا. وہ پھر اس کے چہرے کو دیکھا. اس نے کہا اب تو تم پکے فارغ ہو گئے ہو، ایسے نہ جاؤ، چارپائی بنا کر پھر جاؤ. یعنی اس طرح کی مصروفیتیں جس میں کچھ ہماری ذہنی پیداوار ہوتی ہیں، حقائق نہیں ہوتی، بس میں مصروف ہوں. خامخواہ کا ٹینشن ذہن میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، خامخواہ کا ٹینشن ذہن پر رکھا ہوا ہے، بس مجھے مصروفیت ہے. مصروفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. تو دوستو اس وجہ سے ہم جب میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں اس طرح، جب کوئی اور مقصد نہ ہو سوا محبت کے، تو پھر اس محفل کی عظمت کیا ہوتی ہے. حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ڈھونڈو ان لوگوں کے پاس جو میری وجہ سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور میرے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میرے لیے علیحدہ ہوتے ہیں اور میرا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو تم مجھے وہاں پاؤ گے، تم مجھے میری محفل میں آ جاؤ گے، تم میرے قریب آ جاؤ گے. تو اس طرح کی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں. انا جلیس من ذکرنی، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں، ان کے ہم نشینوں میں سے ہوں جو میرا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن یہ اس کا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب سوچا کہ کوئی ایسی چیز بناؤں جو کہ میری پہچان کو پانے کی کوشش کرے، یہ مختصراً میں بات عرض کر دیتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا. اور انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کن بولا ہو جا تو وہ انسان کی تخلیق ہو گئی. اب وہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ کے دو الفاظ، دو حرف کاف اور نون، کن، وہ وجود انسان کا بن گیا. اب یہ پورا جو وجود انسان کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ کا محتاج ہے، اس کی عنایت کا محتاج ہے، اس کی مہربانیوں کا محتاج ہے. اس لیے وہ اپنا تعارف ہی یہ کرواتا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. سب تعریفیں ہیں اس جہانوں کے پالن ہار کے لیے. رب العالمین کہتا ہے اس جہانوں کے پالن ہار کے لیے جو سب سے بڑا، سب سے مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ تعارف یعنی ہر نماز میں ہم دہراتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی گہرائیوں میں ہم کتنا جاتے ہیں. وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ جو بہت ہی غضبناک ہے، جو بہت زیادہ سختی کرتا ہے، پکڑتا ہے، جو سزا دیتا ہے. نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہم شروع کرتے ہیں، یہ اس کی معنی بھی یہی. پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کی معنی بھی یہی. جو پالنہار بھی ہے، مہربان بھی ہے، بخشنے والا. یعنی کہ ہماری جو یہ زندگی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ اور اس کی عنایت کی محتاج ہے ہر وقت. جب تک اس کا توجہ ہم پر قائم ہے، اور وہ دیکھو اس نے ایک انسانیت کی تخلیق تو فرما دی،
اور پھر اس نے یہ انسان کو سمجھ بھی عطا کی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر اضافی طور پر اور زیادہ اپنے نبی بھیجے، پھر اپنی کتاب بھی عطا فرمائی قرآن مجید، اور اس کے بعد پھر اس نے آزاد چھوڑ دیا، اور پھر ہمارے عمل کا رد عمل بھی جائز قرار دے دیا۔ زمین کو کھودو، بیج ڈالو، یہ ہمارا عمل ہے نا، وہاں سے پودا نکل آئے گا۔ ہے تو پیدا کرنے والی ذات وہ، لیکن انسان کے عمل کو اس نے یہ طاقت اور یہ توفیق عطا فرما دی۔ اگر اس بیج کو زمین میں ڈالنے کے بجائے کلاڑی لے کر نکل جاؤ جنگل میں اور درختوں کو بے درے کاٹو، اس کا بھی رد عمل ہے، وہ درخت کٹ جائے گا، گر جائے گا، وہ سوکھ جائے گا۔ اگر اس درخت کو پانی دو، تو انسان ہی رہتا ہے نا، پانی دو، وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ سرسبز ہو جاتے ہیں، اس میں پھول اگتے ہیں، کسی میں پھل لگتے ہیں، کسی میں پھول لگتے ہیں۔ یہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق کے ذریعے اس کا ایک شکل اس کی بنا دی ہے۔ جو بھی ہم عمل کریں گے اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں کرو، اور سمجھ اور فہم عطا کی، اور پھر بار بار فرمایا کہ عقل سے کام لو، سوچ سے کام لو، بے وقوفوں کی طرح زندگی مت گزارو۔ پھر ایک مثال حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے رکھی کہ ان کو دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا بولنا چالنا، ان کا ملنا جلنا، اس کو دیکھو، اس کو اپناؤ۔ اب جب ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں فرماتا، ہم تو ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں نا، ارے بھائی تم نے یہ کیا کیا، یہ تو افسوس ہوا یار مجھے دیکھ کر، آپ نے یہ کر دیا، تمہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کتنا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو ٹوکوں، اپنے بیٹے کو ٹوکوں، اپنے بھائی کو ٹوکوں، یہ خدا جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن ہم ٹوکتے ہیں، بیٹے کو ٹوکتے ہیں، پڑوسی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہم اس کے پالنہار نہیں ہیں، ہم اس کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالنہار وہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ خاموش ہے، وہ چپ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور بے خبر بھی نہیں ہے، وہ بے خبر بھی نہیں ہے۔ ہم تو بے خبر ہیں نا، جب میری آنکھوں سے آپ اوجھل ہو جائیں گے پھر تو مجھے پتا نہیں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتا نہیں میں کیا کرتا ہوں، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا، ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن وہ بے خبر نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو تو بھی وہ دوسرا رب تمہارے ساتھ ہے، دو ہو تو تیسرا وہ رب اللہ تمہارے ساتھ ہے، چار ہو تو پانچواں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن خدا کی سنت کیا ہے؟ کوئی مداخلت نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ جو بھی آدمی دیکھے ہزاروں ہیں گھوم رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ خدا کا کہ یہ بڑا کارخانہ ہے چل رہا ہے۔ تو دوستو، لیکن اس صحیح کر رہے ہیں یا غلط، لیکن وہ اپنے توجہ کو قائم رکھتا ہے اپنے بندوں پر، وہ رحمت والی توجہ، وہ مہربانی والی توجہ، وہ شفقت والی توجہ، وہ جو سعدی کہتا ہے دوستارا کجا کنی محروم کہ تو با دشمنا نظر داری، تو دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو وہ ذات ہے کہ دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے نا، جو اس کی ذات پر یقین نہیں کرتے ان کو بھی عطا فرماتا۔ تو دوستو، یہ خدا کی سنت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، جو بھی آپ کے دروازے پر آتا ان پر مہربانی اور شفقت کی نظر فرماتے تھے اور ان کو عطا فرماتے تھے، اور رؤوف الرحیم تھے، معاف کرنے والے اور بخشنے والے تھے۔ تو یہ پھر رمضان شریف کا مہینہ آیا ہوا ہے، رمضان کے مہینے کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، لعلکم تتقون۔ تو تقوی ایک بہت بڑا وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب میں الفاظوں کے انبار بھی لگا دوں نا، وہ تقوی کی حقیقت بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس طرح اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار لے کر آیا ہے تو الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک محسوس کرنے والی چیز ہے۔ تو تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا تقوی ہا ہنا اشار الی قلبی، ہمیں تقوی یہاں ہوتا ہے، پھر آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا،
یہاں ہوتا ہے. وہ اس کی کوئی شکل صورت کے ساتھ، لباس یا ٹوپی یا کسی جوتوں کے ساتھ یا گھر کے ساتھ تعلق نہیں، دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس دل کی درستگی سے تقویٰ شروع ہوتی ہے. اس کے لیے ہم روزے کا اہتمام کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر ہم تقویٰ کو پانے کی نیت بھی ضرور کریں. اور دل کی بات کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ توجہ دل میں رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ. جو آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جیسے ہی آپ دل میں اللہ 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 اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس عظمت اور کبریائی کے اور اس کے شان کے مطابق آپ کو یاد فرمائے گا. ایک مانگنے والا ہوتا ہے نا، گداگر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، مجھے پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ اس نے آپ کو یاد کیا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کو کیسے یاد کریں گے؟ کہ آپ اس کو بھی یہ الفاظ بولیں گے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو؟ نہیں، آپ وہ الفاظ نہیں بولیں گے، آپ اس کو کچھ دے دیں گے. یہ آپ کا اس گداگر کو یاد کرنے کا طریقہ ہو گیا. اس کی یاد کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا، آپ کی یاد کرنے کا طریقہ الگ ہو گیا. ہمارے یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، اس کے نام کو پکارے. اور وہ کیسے یاد کرتا ہے؟ وہ اس کی جو عظمت ہے، وہ جو اس کی کبریائی ہے، اس کا جو شان ہے، اس کے مطابق یاد کرتا ہے. وہ اس طرح یاد کرتا ہے کہ جب ہم اس کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اپنے فرشتوں کے درمیان یاد فرماتا ہے، دیکھو وہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. پھر وہ اپنے نبیوں کے درمیان آپ کو یا جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے اس کو یاد کر، دیکھو وہ مجھے یاد کر رہا ہے. پھر اس یاد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے ایک محفل اکٹھے کی. جس طرح بلال صاحب نے ماشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں ان کے بچوں نے، ان کے خاندان نے یہ محفل منعقد کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق روزی میں کشادگی، ان کی عزت آبرو میں اضافہ عطا فرمائے. تو یہ جو محفل منعقد کی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو بلائے گا کہ فلاں دن، جس طرح حدیث کا مفہوم میں عرض کرا، فلاں دن فلاں جگہ آپ اکٹھے ہوئے تھے، آپ کی کوئی آپس میں واقفیت نہیں تھی، نام بھی الگ تھے، شکلیں بھی الگ تھیں، زبانیں بھی الگ تھیں، لیکن آپ اکٹھے ہوئے تھے میرے لیے کہ تم میرا ذکر کر سکو. ہم سب کے ذہن میں ہوگا، ہم بیٹھیں گے اللہ اللہ کریں گے، یہ ہم سب کے ذہن میں یہ امید ہے کہ بات ہوگی. تو جب تم نے مجھ کو یاد کرنے کے لیے اس دن اکٹھے ہونے کے لیے ٹائم نکالا تھا، وہ مجھے بات بہت اچھی لگی. اب محشر کا میدان ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، گرمی کا عالم ہے، کوئی سایہ نہیں، سب لوگ چیخ و پکار مچا رہے ہیں کہ اس سے ہمیں نجات ملے. لیکن جو چند ایک لوگ تم ہو، 10 ہو 20 ہو 50 ہو 100 ہو، ادھر آ جاؤ، یہ میرے عرش کا سایہ ہے، یہ میرا سایہ ہے، میرے سایہ کے نیچے بیٹھ جاؤ. اور جب سارے لوگ اس تپش میں کھڑے ہوں گے تو یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے تلے سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس خدا کے سائے تلے جو بیٹھا ہو تو یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جنت سے بھی بڑھ کر ہوگی. خدا کے سائے تلے، خدا کے عرش کے سائے تلے بیٹھا ہو تو وہ جنت سے بھی بڑھ کر ہوگی. تو آج ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا نام دعا تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ عظمت عطا کرے، یہ مہربانی کرے. تو زبان تالو کے ساتھ چسپان رہے، توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے، اس میں زبان کا تعلق نہیں، زبان کا واسطہ نہیں، یہ صرف سوچ سے ہوتا ہے. آپ دن رات کام کریں، کاروبار کریں، محنت کریں اور ضرور کریں. بلکہ طریقہ نقش بندی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، اس میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ کام، ہاتھ کار کی طرف، پھر کہتے ہیں دل یار کی طرف. فارغ نہیں بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میرے وہ خاص بندے وہ ہیں جن کو کاروبار زندگی میرے ذکر سے غافل نہیں بتاتا. اور لوگ بھی ہیں لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں جن کو کاروبار زندگی میری یاد سے غافل
رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے خاص بندے وہ ہیں جن کو دنیا کا کاروبار میرے ذکر سے غافل نہیں بناتا. تو وہ ذکر آپ کو دیا جا رہا ہے. توجہ رکھیں، اللہ 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 اللہ. وضو ہو تب بھی، وضو نہ ہو تب بھی، کپڑے پاک ہوں اس وقت بھی، کپڑے ناپاک ہوں اس وقت بھی، جسم پاک ہو اس وقت بھی، اگر جسم پاک نہ ہو اس وقت بھی ذکر کریں یہ خیال سے اللہ 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 اللہ. تو انشاءاللہ یہ دل زندہ ذاکر و باخدا ہوگا. اور صحبت کریں، جب بھی موقع ملے بیٹھیں، اور ہم سب نماز کی پابندی کریں، 5 وقت پڑھیں، رمضان کے مہینے کے ہم روزے رکھیں. ہم میں سے جس کسی پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ضرورت مند لوگوں کا حق ہے ان تک پہنچائیں. جس کسی پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج ادا کرے. اور باقی رابطے میں رہنا، صحبت کرنا، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کو پکڑنا چاہیے لیکن پوری استقامت اور یقین کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اسی راستے پر چلنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے برکت و فائدہ اور حاصل ہوگا. وہ آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول کرے.